السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125 سے لے کے 128 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُوكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتقوا والذین هم محسنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ ادعو، تم دعوت دو، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، یعنی بلاؤ، تم انہیں بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، بہترین وعظ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور نہ تم ان سے سختی سے بات کرو، نہ تیز آواز میں بات کرو، بلکہ احسن یعنی بہترین طریقے سے دعوت دو، انہیں بلاؤ اللہ کے راستے میں۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم، وہ جانتا ہے، بمن ضل، اسے جو گمراہ ہو گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ خوب طریقے سے جانتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں آج کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ، اگر وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو بھی تم پیار سے، حسین طریقے سے، احسن طریقے سے انہیں اللہ کے راستے کی دعوت دو۔ تم دین جانتے ہو اور اللہ کے احکامات کو پہچانتے ہو اور نبی کے طریقے کو جانتے ہو تو یہ علم کافی ہے کسی اور کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے۔ تو تم بہترین طریقے سے واعظ و نصیحت و حکمت کے ذریعے انہیں اللہ کے راستے میں لے آؤ۔ یہ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے راستے سے کون
غافل ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں آج کی آیت میں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو، فَعَاقِبُوا، پس لے لو بدلہ، بِمِثْلِ، اس کے مثل، یعنی جو تم کو کسی شخص نے ایک زوردار تھپڑ لگایا، تماچا لگایا، اب اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کا فورس کتنا لگا ہم تول سکتے ہیں؟ ہم ماپ سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی پیمانہ نہیں ہے. تو اس کے مثل ہی تم بدلہ لو، کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. ما عوقبتم بہ، جتنی وہ تمہیں اس کے تھپڑ سے جتنی تکلیف ہوئی نا، اس کے مانند ہی بدلہ لو، کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. ہم تو لے ہی نہیں سکتے مثال، اس کے مثل لے نہیں سکتے، کیونکہ کوئی قوت کا پیمانہ نہیں ہے، کوئی طاقت کا پیمانہ نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں لینا چاہتے ہو بدلہ تو اس کے مثل لے لو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور البتہ تم صبر کرو گے، لَهُوَ، البتہ وہ، خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، بہترین ہے صبر کرنے والوں کے لیے. جو اللہ کے لیے صبر کر لے، وہ گالی گلوچ دیتا ہے، جھڑکی دیتا ہے اور تانے دیتا ہے، تو بھی تم صبر کر لو، اس سے کوئی بدلہ نہ لو، صبر کر لو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا رب اس کا بدلہ ضرور دے گا. لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور یہ بہترین ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کے لیے صبر کر لے. یہ کہہ رہے ہیں آج کی آیت میں. وَاصْبِرْ، اور صبر کر لے، وَمَا صَبَرُوكَ، اور تمہارا صبر، إِلَّا بِاللَّهِ، سوائے اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لوگ دو طریقے کے ہوتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں، کسی کے سامنے کسی شخص کو ذلیل کرے تو وہ کیا سوچتا ہے، دنیا والوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا تو میں بھی اس کو ذلیل کروں گا. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کر لینا چاہیے. الا باللہ، صرف اللہ کے لیے صبر کر لو. ولا تحزن علیہم، اور نہ تم غم کھانا ان کی باتوں کا. ولا تکو، اور نہ تم کرنا، فی ضیقن، اپنا سینہ تنگ بھی نہیں کرنا، مما یمکرون، جو تمہارے ساتھ یمکرون، انہوں نے مکر کیا نا، تو تم صبر کر لو اور صبر کر کے معاف کر دو، معاف کر کے بھول جاؤ، سینے میں اس کا تکلیف بھی مت رکھو، تنگی بھی مت رکھو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا. والذین، اور ان لوگوں کے لیے ہے، ہم محسنین، جو احسان کرتے ہیں، یعنی صبر کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، یعنی ان کو بہترین، حق سے زیادہ اجر دیتے ہیں، انہیں بدلہ نہیں لیتے، بلکہ بہترین اجر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.